من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لقول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ محترم حاضرین، سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک خاص پہلو کو بطور اسوہ حسنہ پیش کیا ہے۔ فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جبکہ ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے اعلان براءت کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودان باطل کی تم پرستش کرتے ہو ان سے بھی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض واضح ہے ہمیشہ کے لیے، الا ان تؤمنوا باللہ وحدہ، الا یہ کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ۔ الا قول ابراہیم،
لأبیہ لاستغفرن لک۔ ہاں، اس اعلان برات میں ایک استثناء تھا جو ابراہیم نے اپنے باپ کے سلسلے میں کیا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، حالانکہ میں اللہ کے مقابلے میں آپ کے تعلق سے کسی چیز کا مالک ہوں۔ یہ ہجرت کا مرحلہ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ دعا ہے ان کی زبانوں پر، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا بھروسہ آپ پر ہی ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور آپ ہی کی طرف ہمارا رجوع ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور پلٹ کر آپ ہی کی طرف آنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اللہ ہمیں کفار کے فتنے کا نشانہ نہ بنا۔ واغفر لنا ربنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست قوت والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ یہ مدنی سورہ ہے، اور اس میں اہل ایمان سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے تمہارا اعلان برات ہونا چاہیے، اور ان سے تمہارے گہرے تعلقات نہیں ہونے۔ سورہ کا آغاز ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان کا اظہار کرنے والوں، میرے دشمن کو، اپنے دشمنوں کو گہرا دوست مت بناؤ، محبت کی پینگیں ان کی طرف مت بڑھاؤ۔ ایمان کا ایک واضح تقاضا اور ایک لازمی مطالبہ یہ ہے کہ جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن۔ محبت یا عداوت، اس کی بنیاد اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ جو دین کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، جو خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، وہ ہمارا گہرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا دعویٰ بھی ہو اور اللہ کے دشمنوں سے یارانہ بھی ہو، ان سے گہرے تعلقات بھی ہو، یہ دونوں باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ صورتحال اس وقت یہ تھی، مشرکین مکہ ان کی دشمنی بالکل واضح تھی، مسلمانوں کو مکے میں رہنے نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی حرکتیں کی، مسلمان ہجرت پہ مجبور ہوئے، اور ان کا بس چلے تو ان کی آرزو تو تمنا تو یہی تھی کہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دے، زبردستی ان کی گھر واپسی کرا دے، یہی ان کا حال تھا۔ مدینہ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طاقت حاصل ہو گئی، اب اس بات کی بھی اجازت ہو گئی کہ ان دشمنوں کی خبر لی جائے، تو بہت سے رشتہ دار وہاں تھے مکے میں، تو کچھ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اگر اہل مکہ سے ہم کچھ مراسم رکھیں گے، کچھ تعلقات رکھیں گے، تو ہمارے رشتہ داروں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے، کوئی بڑا مرحلہ آیا تو وہ محفوظ رہیں گے۔ یہ ایمان کی منافی بات تھی، اس پہ ٹوکا گیا، اس پہ تنبیہ کی گئی کہ وہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔
ان سے تمہارا کوئی یارانہ نہیں ہونا چاہیے، ان سے کوئی ساز باز نہیں ہونا چاہیے. وہ دشمن ہے اللہ کے رسول کے، اللہ کے دین کی. تم ان سے محبت کی پیگیں مت بڑھاؤ. اور بعض جو اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوئی تھی اس پر سخت تنبیہ کی گئی. اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے طرز عمل کو بطور نمونہ پیش کیا گیا، اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے. وہ تمہارے جد امجد ہے اور ان کے نقش قدم پر تمہیں چلنا ہے، ملت ابراہیمی کو اختیار کرنا ہے. اور ملت ابراہیمی کی مختلف پہلوؤں کو قرآن کے مختلف مقامات پہ واضح کیا گیا ہے. یہاں اس سورہ میں ایک خاص پہلو ہے. وہ خاص پہلو کیا ہے؟ دشمنان دین کے خلاف اعلان برات، ان سے ترک تعلق. کسی چیز کا خیال نہیں کیا جائے گا، رشتہ داری کا خیال نہیں کیا جائے گا، ناطے کا خیال نہیں کیا جائے گا. اصل جو معیار ہے ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے وہ اللہ کا دین. جو اللہ کا وفادار ہے، جو اللہ کا دوست ہے، وہ ہمارا دوست. جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا باغی ہے، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم اسے اپنا دوست نہیں بنا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا. ایمان کے تقاضے بہت ہیں اور انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے الولاء والبراء فی الاسلام. دوستی اور دشمنی، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام میں اس کی بنیاد اور اس کا معیار ہے جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. تعلقات ہوں گے تو اللہ کے لیے ہوں گے، تعلقات کٹیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے کٹیں گے. فرمایا کہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے ناطے دار ہیں، تمہارے آج تک ان سے مراسم سے تعلقات تھے، لیکن وہ دین کے دشمن ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو نکال دیا مکے سے، مدینے میں چین سے نہیں بیٹھنا دیا. اسلام کے دشمن ہیں اور ان کا بس چلے تو تم کو مرتد بنا کے چھوڑیں، تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. ان سے مراسم مت رکھو، ان سے گہرے تعلقات مت رکھو. اور تمہارے لیے نمونہ ہے حضرت ابراہیم کی زندگی کے یہ پہلو. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. حضرت ابراہیم نے جب ہجرت کی اپنے وطن سے تو ان کے ساتھ اہل ایمان کی بھی ایک جماعت تھی، مختصری سے. ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے. تو تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے. اذ قالوا لقومہم، یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ہم تم سے اعلان برات کرتے ہیں، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، قطع تعلق کا اعلان کرتے ہیں تم سے بھی اور تمہارے معبودان باطل سے. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ہم تم سے بھی اعلان برات کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، ہم ان سے بھی اعلان برات کرتے، اعلان بیزاری کرتے. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہم تمہارے رشتے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تمہارے ناطے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تمہارے موقف کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تم شرک پر ہو،
یہ گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے. ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں، کھلے عام اس کا اعلان کرتے ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، نفرت ہے ہمیشہ کی. اللہ کے لیے ہے یہ. ہاں حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم شرک پر قائم ہو، اسلام دشمنی پر قائم ہو. اگر تم توبہ کر لو، اگر تم اپنی اصلاح کر لو، اگر تم اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ، اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کے اعلان سے باز آ جاؤ، تو ہم تم کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. یہ دشمنی یہ اللہ سے بغاوت کے نتیجے میں ہے، اللہ سے سرکشی کے نتیجے میں ہے. اور اگر تم اس کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ اور اللہ واحد پر ایمان لے آؤ، تو یہ دشمنی ختم ہو جائے، ہماری تمہاری دوستی ہو جائے. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء. یہ جو برات کا اعلان تھا اس میں ایک تھوڑا سا استثناء تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ توقع تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے والد توبہ کر لیں، اپنے رویے کی اصلاح کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا اللہ سے. اور ایک دوسری جگہ قرآن میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ابتدا میں یہ بات کہی تھی، لیکن یہ بات جب واضح ہو گئی کہ باپ بھی اللہ کا دشمن ہے تو اعلان برات کر دیا. الا قول ابراہیم لابیہ آزر لاستغفرن لک وما کان استغفار ابراہیم لابیہ آزر الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. اور حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے تعلق سے جو بات کہی تھی کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، تو ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کیا تھا. لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی دشمنی میں وہ بھی کسی سے کم نہیں، کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے، تبرأ منہ، تو ان سے بھی اعلان برات کر دیا. ابراہیم بہت بردبار اور بہت نرم خوی تھے. امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے، جب انہوں نے اعلان برات کیا اپنی قوم سے، ظاہر ہے کہ جب پیغمبر اپنی قوم سے برات کا اعلان کر دیتا ہے تو وہ ہجرت کا مرحلہ ہوتا ہے. اب وہاں نہیں رہے گا پیغمبر، اس کا اہل ایمان ساتھی وہاں نہیں رہیں گے، وہ ہجرت کا مرحلہ ہوتا ہے. اعلان برات کے بعد ہجرت ہی ہے. تو یہ مرحلہ کوئی آسان نہیں ہوتا ہے. آپ ذرا سوچ کے دیکھیے، چند دن کے لیے اگر گھر سے باہر کہیں جانا ہوتا ہے سفر پر تو آدمی پریشان ہوتا ہے، کیا ہوگا، کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے. اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانا ہو، سب کچھ ترک کر کے جانا تو کوئی آسان کام ہے. جہاں رہا ہے ہمیشہ، جہاں تمام سہولتیں حاصل ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے ایک نئی جگہ جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. کتنا مشکل کام ہے، کتنا صبر آزما مرحلہ. ہجرت کا مرحلہ آسان نہیں. تو اس وقت حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زبان پر جو دعا تھی قرآن نے اسے نقل کیا، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. اے ہمارے پروردگار، ہمارا بھروسہ آپ پر، ہمارا توکل آپ پر ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کے راستے میں ہم ہجرت کر رہے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں گے.
آپ ہمارے لیے ٹھکانہ فراہم کریں گے، آپ ہماری پشت پناہی کریں گے۔ اللہ کے بھروسے پر ہجرت ہوتی ہے، اللہ کے بھروسے پر ترک وطن ہوتا ہے، اللہ کے بھروسے پر اللہ کے دین کے راستے میں قربانی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ وطن کی قربانی ہے، یہ رشتے ناطے کی قربانی ہے، یہ تعلقات کی قربانی ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر کے آدمی جاتا ہے اللہ کے لیے۔ اگر اللہ پہ بھروسہ نہ ہو تو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا، اور ہم آپ ہی کی طرف انابت کرتے ہیں، آپ ہی کی طرف متوجہ ہیں، آپ ہی سے ہمارا تعلق ہے، تیرے در پر ہی ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، والیک المصیر، تیری طرف ہی پلٹ کے آنا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہم کو کفار کے فتنے کا نشانہ نہ بنا، ان کو مسلط نہ کر دینا ہمارے اوپر، ان کے حوالے نہ کر دینا ہمارے اوپر۔ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، اور یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ دین سے پھیرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ گھر واپسی کے لیے ہوتا ہے، یہ مرتد بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ میں ایسی آزمائش سے بچانا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا ربنا واغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست ہے، تو حکمت والا ہے، تو طاقتور ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ ان کی سرگزشت میں، ان کے اس موقف میں، ان کی اس قربانی میں بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے امید رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن کو آخرت کی کامیابی چاہیے، ان کے لیے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، آخرت کی فلاح چاہنے والوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی اس طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور اگر کوئی اعراض کرتا ہے، کوئی منہ موڑتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ ستودہ صفات ہے، وہ تمہاری قربانی کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ تم قربانی دو گے اپنا بھلا کرو گے، عبادت کرو گے اپنا بھلا کرو گے۔ تو اگر کوئی اپنے طرز عمل کو نہیں بدلے گا، اللہ کے دشمنوں سے یارانہ رکھے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، اور جس کو قرآن نے بطور خاص اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا ہے، اور ان آیات میں 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ البتہ یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ ان سے دوستی مت رکھو، ان سے یارانہ مت رکھو، یہ کن لوگوں کے سلسلے میں ہے؟ جو اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، ان کے سلسلے میں۔ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ایسا طرز عمل نہیں ہے، جو تمہارے خلاف کھلی دشمنی نہیں کرتے ہیں، اعلان جنگ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ تم تعلقات رکھو، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اسی سورہ میں آگے اس کی وضاحت کی گئی، لا ینہاکم الذین لم یخرجوکم من دیارکم، کہ وہ لوگ جنہوں نے تم کو تمہارے وطن سے نہیں نکالا، نہ اس سلسلے میں دوسروں کی مدد کی، تم ان کے ساتھ بر اور قسط کا معاملہ کرو، اس سے اللہ نے تم کو منع نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دشمن ہیں، دین کے خلاف چالیں چلنے والے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ان سے اعلان براءت ہونا چاہیے، ان سے ترک تعلق ہونا چاہیے۔ لیکن جو محارب نہیں،
جو ہمارے خلاف سازشیں نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے خلاف ریشہ دوانیاں نہیں کرتے ہیں، ان سے عام تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں، ان سے تعلقات رکھیے۔ اسلام انصاف پر مبنی موقف اختیار کرتا ہے، طرز عمل کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے، کس گروہ کا کیا طرز عمل ہے، کیسے لوگ ہیں، اسی کے لحاظ سے ان سے ہمارے تعلقات۔ تو یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ تعلقات کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور اسی بنیاد پر کوئی ہم سے قریب ہو سکتا ہے، کوئی ہم سے دور ہو سکتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے رشتہ دار تھے، کسی کا بھائی اس کے مد مقابل تھا، کسی کا بیٹا اس کے مد مقابل تھا، کسی کا باپ اس کے مد مقابل تھا، لیکن مسلمانوں نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ رسول کا دشمن ہے، اس لیے ہمارا دشمن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بدر کے موقع پر وہ تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، بدر کے موقع پر ایک ایسا مرحلہ آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ میرے والد محترم میں اپنی تلوار کو ہٹا لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا، اس موقع پر تم اگر میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میری تلوار نہیں رکتی، یہ ایمان ہے، یہ اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ سے وفاداری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ حضرت ابراہیم کا اسوہ ہے، اور اسے ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تعلقات کی بنیاد اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایمان کے اس اہم تقاضے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں اسوہ ابراہیمی کو اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔